قرآن و حدیث کی پیشن گوئیوں میں سے ایک قیامت کا آنا اور اس زمین پر انسانی تاریخ کا خاتمہ ہے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ زمین پر انسانی تاریخ، تمدن و تہذیبوں کے خاتمے سے پہلے کچھ واضح نشانیاں و علاماتیں ظاہر ہوں گی، اور یہ علاماتیں و نشانیاں روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے آخری وارننگ کا کام کریں گی، اور اس دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں و فتنے رونما ہوں گے۔ آج کے موجودہ حالات اور جاری جنگوں اور فتنوں کو دیکھتے ہوئے ہم بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی بہت ہی قریب و نزدیک آ چکی ہے، اور ان تمام فتنوں کا مقصد اہل ایمان کے ایمانوں کی آزمائش ہے۔ قیامت کی صغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور دنیا تیزی سے اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اپنی حیات طیبہ میں عذاب قبر، عذاب جہنم، روز حشر اور قرب قیامت کے احوال و نشانیوں کا ذکر کیا ہے، جو صرف اور صرف اس امت کی فلاح و نجات کی غرض سے تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسے ہی فتنے کی پیشن گوئی بڑی وضاحت سے بیان کی ہے جو فتنہ دہیمیہ کہلاتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ و اصحاب سے فرمایا کہ قیامت کی نشانی دخان یعنی دھواں ہے جو پوری زمین پر پھیل جائے گا اور ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس ہی نشانی کا تذکرہ سورہ دخان میں بھی ہوا ہے، یعنی وہ ایسا عظیم دھواں ہے جو روئے زمین کے انسانوں کو گھیر لے گا، اور یہ فتنہ دجال کے ظہور سے قبل رونما ہوگا۔ فتنہ دہیمیہ کے معنی سیاہ رات اور گھپ اندھیرے کے ہیں۔ یہ ابتری اور تاریکی کے دور کی شروعات ہے۔ یہ فتنہ اپنی نوعیت میں بہت عجیب و انوکھا ہوگا، اس لیے اس فتنے کو قرآن و حدیث، ائمہ و علماء کرام کی وضاحتوں کے ذریعے جاننے و سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ فتنہ انسانی تاریخ کے آخری دور میں ظاہر ہوگا اور لوگ اپنے آپ کو فکری تاریکی اور الجھنوں اور ڈپریشن میں پائیں گے۔ بعض علماء کرام اس کی تشریح و وضاحت میں فرماتے ہیں کہ آج کے موجودہ دور میں اس فتنے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ٹی وی، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ہر قسم کی معلومات، پروپیگنڈے کی خبریں اس تیز رفتاری سے فیڈ کی جا رہی ہیں کہ ہر 3 منٹ میں 5000 سے زیادہ صفحات کی معلومات و خبریں شامل ہو رہی ہیں، اور یہ ساری معلومات و خبریں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھیل رہی ہیں، اور ہر انسان، ہر آدمی معلومات کے جنگل میں رہ رہا ہے، اور ایسے میں حق و باطل کے درمیان فرق و تمیز کرنا اس کے لیے مشکل سے مشکل بنتا جا رہا ہے۔ احادیث کے مجموعوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایسا وقت ضرور آئے گا کہ الفاظ کا فتنہ، خواہ تحریری ہو یا بولا جائے، تلوار سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ آج کے دور میں الفاظوں کا ہی فریب ہو رہا ہے۔ خوبصورت الفاظ کی کثرت گمراہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں تقریباً یہی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، اس لیے زمانے کو دور فتن کہنا بجا ہے، اور ہمیں نہ اندازہ ہے نہ معلوم ہے کہ کیا کیا فتنے رونما ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رحمت للعالمین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں اور آزمائشوں کے بارے میں گفتگو کی اور فتنہ اخلاص کا ذکر کیا۔ ہم میں سے ایک شخص نے پوچھا، یہ کون سا فتنہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، یہ افراتفری ہے جہاں لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، پھر سرح کا فتنہ واقع ہوگا، پھر فتنہ دہیمیہ نکلے گا، یہ اس امت میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا، یہ فتنہ عرصے تک جاری و ساری رہے گا، اور بہت سے مسلمان اس کے سحر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس فتنے کے دور میں لوگ یہی خیال کریں گے کہ یہ فتنہ اب ختم ہو جائے گا، لیکن اسے مزید بڑھا دیا جائے گا۔ دوستوں، فتنہ دہیمیہ کے بارے میں علماء کرام 2 گروپ میں تقسیم ہیں۔ ایک کے نزدیک یہ فتنہ رونما نہیں ہوا،
اور دوسرے اہل علم کے نزدیک یہ جاری ہے اور اس وقت اپنے عروج پر ہے۔ فتنہ دہیمیہ میں امت مسلمہ کے تمام عناصر اس کی زد میں آئیں گے اور یہ فتنہ ان سب پر مجموعی طور پر تمام زاویوں سے حملہ کرے گا، اور یہ فتنہ تمام مسلمانوں اور بالخصوص عربوں کو لگے گا۔ ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو اس فتنے کے اثر سے متاثر نہ ہوا ہو۔ یہ فتنے کا اثر اس وقت ہوگا جب لوگوں کا ایک گروہ یا فرد جو صبح کو ایمان رکھتا ہوگا لیکن شام وہ کافر ہو جائے گا۔ اس فتنے سے لوگوں کا ایمان بہت کم مدت میں تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس فتنے کا مرکز شک اور شہوت ہے، اور ایک ایسا شک و شبہات کا وسیع اندھیرا وہ جنگل ہے جس میں ہر انسان گھر جائے گا، اور یہ ہر انسان کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوگا، اور اس کا اثر اتنا خوفناک و بھیانک ہوگا کہ یہ ثبوتوں و حقائق فراہم کرتا ہوا ایمانوں کو نگلے گا۔ فتنہ دہیمیہ وہ فتنہ ہوگا جو باطل عقائد، بدعتی فرقے اور منحرف نظریات رکھتا ہوگا اور ایمان والوں کو دھوکہ دے گا۔ یہ فتنہ دہیمیہ انسان کو دو گروہوں میں تقسیم کر دے گا۔ ایک ایمان والوں کا گروہ ہوگا جن میں نفاق نہیں ہوگا، اور دوسرا منافقین کا گروہ ہوگا جن میں ایمان نہیں ہوگا۔ یہ تاریکی و شک و شبہات کا فتنہ دہیمیہ مسلمانوں کے درمیان بحث و تکرار، تفرقہ، شک و شبہات کو اس طرح جنم دے گا کہ جنگیں رونما ہوں گی اور آپس میں نظریات کے اختلاف کی وجہ سے لڑائیاں رونما ہو جائیں گی۔ احادیث میں فتنہ دہیمیہ کو بے پناہ الجھن اور شکوک کا زمانہ قرار دیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ماخوذ ہے کہ یہ فتنہ امت میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا اور یہ سب کو تھپڑ مارے گا، اور جب لوگ کہیں گے کہ یہ ختم ہو گیا تو یہ شدت اختیار کر جائے گا، اور آدمی صبح مومن اور شام کو کافر، اور شام کو مومن اور صبح کافر ہوگا۔ دوستوں، یہ حدیث فتنہ دہیمیہ کی ہمگیر نوعیت پر زور دیتی ہے، ایسے دور کی جہاں ایمان کی مسلسل آزمائش کی جائے گی اور لوگوں میں بڑی تیزی سے عقائد کی تبدیلیاں آئیں گی۔ تاریکی کا استعارہ سچائی کو جھوٹ و شکوک و شبہات میں پہچاننے کی دشواری کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس فتنے کے دور میں منحرف نظریات کا پھیلاؤ ہوگا جو بنیادی اسلامی عقائد کو چیلنج کریں گے۔ اخلاقیات اور اقدار میں گراوٹ ہوتی رہے گی اور اسلامی اصولوں پر عمل کرنا مشکل سے مشکل بنتا جائے گا۔ بے پناہ سماجی، تکنیکی و ٹیکنالوجی و میڈیا کا دور ہوگا جس کے نتیجے میں الجھن اور شک و شبہات کا طوفان برپا ہوگا۔ حقیقتیں اور سچائی مسخ ہوگی اور لوگوں کے عقائد میں ہیرا پھیری کے لیے جدید ترین پروپیگنڈے اور میڈیا کا استعمال ہوگا۔ یہ تمام چیزیں، وہ علامتیں، وہ تبدیلیاں فتنہ دہیمیہ کی کثیر جہتی نوعیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ فتنہ دہیمیہ کے وقت معاشرت میں بدامنی اور فساد کا راج ہوگا، لوگ ایک دوسرے پر شک کریں گے اور معاشرتی روابط ٹوٹ جائیں گے، حق و باطل کی تمیز مشکل ہو جائے گی، لوگ گمراہ کن عقائد کے پیچھے چلیں گے، علماء حق کی کمی ہوگی اور لوگ جاہل رہنماؤں کی پیروی کرنے لگیں گے، لوگوں میں دنیاوی مفادات کے لیے لڑائیاں اور جھگڑے بڑھ جائیں گے، ہر شخص اس فتنے میں مبتلا ہو کر دوسروں کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا، ایک بد اعتمادی کا ماحول ہوگا، معاشرتی انتشار اور بدامنی کے کئی مظاہر ہمیں کثرت سے نظر آئیں گے، مختلف فرقے اور گروہ اپنے نظریات کو درست ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، اس کی عملی شکل ہمیں موجودہ دور کے مختلف مذہبی اور سیاسی گروہوں کی صورت میں نظر آتی ہے۔ اس دور میں لوگوں کی ترجیحات میں سر فہرست دنیاوی مفادات، پیسہ، شہوت اور عیش پرستی ہوگی۔ سیاسی عدم استحکام بھی دہیمیہ کا ایک نتیجہ ہے۔ حکمران اور رہنما اپنے ذاتی مفادات کے لیے قوم کو تقسیم کریں گے، اقتصادی نظام میں عدم مساوات بڑھ جائے گی، دولت کی غیر منصفانہ تقسیم اور غربت میں اضافہ ہوگا،
دوستوں، فتنہ دہیمیہ قرب قیامت کے فتنوں میں سے ایک اہم موضوع ہے جو نہ صرف دینی بلکہ معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی نظام کو بھی تباہ کرے گا۔ اس فتنے کی نشاندہی اور اس سے بچنے کی تدابیر ہمیں احادیث میں فراہم کی گئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، حق کے راستے پر قائم رہیں اور علماء حق کی رہنمائی حاصل کریں تاکہ ہم اس فتنے دہیمیہ سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کو مرتے دم تک سلامت و حفاظت سے رکھے، آمین۔ دوستوں، ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کر دیجئے اور اسے اپنے دوستوں اور احبابوں میں ضرور شیئر کیجئے۔ ہمارے چینل کو لائک کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔